صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنك من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23واں پارہ سورۃ الصاد اور سورۃ الصاد کا آخری رکوع نمبر 5 چل رہا ہے، اور آج کی تلاوت کردہ آیات میں آیت نمبر 79 سے 85 تک تلاوت کی گئی ہے، اور خاص طور پہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ہی عام مضمون، یعنی میرا اور آپ کا دشمن شیطان، وہ ہمارا کیوں دشمن ہے، ان آیات میں اس کا ذکر ہے. میرا اور آپ کا دشمن، سارے بولو کون؟ شیطان. اور وہ ہمارا دشمن کیوں ہے، وہ ان آیات میں ذکر ہے. اس لیے ہر مسلمان کو یہ آیات دماغ میں رکھنی چاہیے. دماغ میں رکھے گا تو شیطان کو دشمن سمجھے گا اور اس کی دشمنی کو سمجھے گا، اور اگر یہ آیات نہیں سمجھتا تو ظاہری بات ہے وہ شیطان کو بس زبانی دشمن سمجھے گا، اس کی دشمنی کو نہیں سمجھے گا کہ وہ ہمارا دشمن کیوں ہے، اس کو ہمارے سے دشمنی کیا ہے اور وہ ہمیں کیا کرے گا. یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، اور خود شیطان نے انسان سے دشمنی کا اظہار کر کے اور اس دشمنی کے بدلے میں انسان کو جہنم میں لے جانے کا اعلان کیا. دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، گزشتہ سبق میں گزر چکا کہ اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، اور اس کے بارے میں فرما دیا گیا کہ تجھے قیامت تک پھٹکار پڑتی رہی. اس نے کیا کہا وہاں سے نکلتے ہوئے؟ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ نکلنے لگا تو اس نے کہا قال ربی، اے میرے رب، انذرنی، آپ مجھے مہلت دیں، یعنی اتنی لمبی زندگی دیں، الی یوم یبعثون، جس دن تو لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا، یعنی قیامت تک، قیامت والے دن لوگ زندہ ہوں، اس دن تک مجھے مہلت دے، یعنی لمبی زندگی دے. کیوں؟ تو نے زندگی میں کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا قال فإنك من المنظرین، مہلت مانگی. اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے، لیکن کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم تک، یعنی قیامت تک تجھے مہلت نہیں. اس وقت تک مہلت ہے جب قیامت آئے گی. یہاں تو ہے قیامت قیام ہونے نہیں، اس سے پہلے جب سب ختم ہو جائیں گے تو بھی ختم ہو جائے گا، تو بھی ختم ہو جائے گا. اب مہلت کیوں لی؟ اب اس نے کہا قال فبعزتک، جب یہ مہلت مل گئی اس نے کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی، یہ کس نے کہا؟ شیطان نے، کہ اللہ تیری عزت کی قسم، یہ مہلت لینے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی توبہ کرنا مقصد نہیں ہے کہ میں نے سجدہ نہ کر کے غلطی کر لی ہے اور تو مجھے مہلت دے میں توبہ کرتا رہوں گا. اس نے کہا نہیں، مہلت اس لیے لے رہا ہوں لأغوینہم اجمعین، اس آدم کی اولاد کو اغوا کرتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، اس کو بھٹکاتا رہوں گا، تیرے راستے سے دور کرتا رہوں گا. دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے پیچھے سے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے،
ہر لحاظ سے آؤں گا ان کو گمراہ کروں. دین کے اعتبار سے گمراہی کیا ہوتی ہے؟ خاص طور پہ تو یہ عمل کرے نہ دین کا. اگر کرے تو سنت کے خلاف کرے, اگر سنت کے مطابق بھی کر لے تیرے لیے نہ کرے. ریاکاری دکھلاوے میں مبتلا کروں گا. ہاں جی, اس طرح جو بھی کسی شعبے میں مبتلا ہے اس کو شعبے میں گمراہ کروں گا. تاجر ہے اس کو ملاوٹ پہ لے جاؤں گا, اس کو پیسے کی حوث پہ لے جاؤں گا. ہاں جی, ملازم ہے اس کو کام چوری پہ لے جاؤں گا, کام چوری پہ لے جاؤں گا. کوئی کسی شعبے کا بھی ہے اس کو گمراہ کروں گا. لیکن ساتھ ہی ایک بات اس نے اظہار کر لیا کہ الا عبادک منہم المخلصین, جو تیرے مخلص بندے ہوں گے, جو خالص تیرے ہوں گے, وہ میرے بہکاوے میں نہیں ہیں. اب یہاں میرے اور آپ کے لیے غور طلب بات ہے. اگر ہم نے شیطان کے شر سے بچنا ہے تو اللہ کا مخلص بندہ بننا ہے. اور وہ آپ کہیں گے ٹھیک ہے, وہ اس طرح ہم نہیں بن سکتے, اس طرح ہم نہیں بن سکتے, یہ ہماری بھول ہے, یہ ہماری بھول ہے. ہم نے اس بھول کو دور کرنا ہے. ہم نے پھر مخلص لوگوں کے ساتھ ہونا ہے, پھر بچیں گے, پھر بچیں گے. اپنے طور پہ تو ہم میں سے ہر آدمی مخلص ہے. کبھی کسی سے پوچھنا میں مخلص ہوں, وہ کہے گا اللہ معاف کرے تو انسان کے روپ میں شیطان ہے, تو ہم پھر مخلص تو نہ ہوئے. مخلص اس وقت انسان ہوتا ہے جب دوسرا کہے مخلص ہے. انسان وہ ہے جب دوسرا کہے انسان ہے. نیک وہ ہے جس کو دوسرا کہے نیک ہے. زبانی کلامی بات نہیں چلتی. زبانی کلامی تو ہم میں سے ہم سب مسلمان ہیں, لیکن مزہ تب ہے کہ جب محلے والے بھی مسلمان سمجھے, گھر والے بھی مسلمان سمجھے, اور کوئی کافر ہمیں ملے تو وہ بھی ہمیں مسلمان سمجھے. یہ آپ ذہنوں میں بٹھا لیں, وہ ہے مسلمان. اور یہ شان تھی صحابہ کرام کی, یہ شان تھی صحابہ کرام کی. صحابہ کرام جہاں بھی جاتے تھے دیکھنے والا کہتا تھا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ گیا. لیکن یہاں مجھے اور آپ کو دیکھنے والا نہیں کہتا, کیا میں کہتا ہوں میں حضور کا غلام, اور الٹا جواب آتا ہے لگتا تو نہیں. جی ہاں, یا میں اور آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ساتھ والا کہتا ہے یار لگتا تو نہیں. جی ہاں, یا ہم سے پوچھا جاتا ہے کون ہو, مسلمان, وہ کہتا ہے آئی ڈی کارڈ چیک کراؤ. ورنہ مسلمان کا آئی ڈی کارڈ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کے چہرے پہ وہ نور بتاتا ہے یہ مسلمان ہے, اس کے دل کے اندر ایمان ہے. ہاں جی, تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیطان نے اس بات کا اقرار کیا کہ تیرے مخلص بندے وہ میرے شکنجے میں نہیں آئیں. اللہ رب العزت نے فرمایا قال فالحق, تو نے یہ بات سچ کہی. پھر عرض کروں گا ہمیں مخلص بننا پڑے گا, اور وہ کسی مخلص کے پاس رہ کے بنیں گے. اس طرح دنیا کا کوئی کام خود نہیں آتا, بالکل نہیں آتا, کوئی کام نہیں آتا. ہاں جی, حتیٰ کہ آپ نے دیکھو گا سوئی میں دھاگا بھی ڈالنا ہو تو وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے, پہلی دفعہ نہیں آتا, وہ بتانا پڑتا ہے کہ یہاں ڈالنا ہے. جی, تو یہ دین اور یہ اخلاص والوں کے ساتھ ہی آتا ہے, ان کے قدموں میں رہنے سے آتا ہے, ورنہ یہ انسان کے اپنی بس کی بات نہیں ہے. دیکھو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے صحابہ کرام کو یہ مقام ملا. جو حضور کی صحبت میں نہ آ سکا وہ اگرچہ اپنے طور پہ کتنی بھی محنت اتباع کی کر لی ہے, لیکن اس کو مقام صحابیت نہیں ملا, مقام صحابیت نہیں ملا. وہ اگرچہ اس صحابی کی محنت سے زیادہ محنت کر گیا جس کو چند لمحے میسر ہوئے, جس کو صرف کلمہ پڑھنے کی توفیق ہوئی اور پھر آگے زندگی نے ساتھ نہ دیا. وہ بھی اس شخص سے آگے چلا گیا جس نے 100 سال دین کی خدمت کی, وہ شخص اس سے بھی آگے چلا گیا. کیوں, کیا چیز ہے؟ وہ اخلاص کا معیار جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملتا تھا, حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے ملتا تھا, حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے بول سے ملتا تھا, حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پر جو انوارات برستے تھے اس کی برکت سے جو اخلاص ملتا تھا وہ اس مجلس کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا, وہ حضور کی نظر کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا, وہ حضور کی مبارک زبان کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا. تو آپ اس سے بھی اندازہ کریں کہ صحبت کتنی ضروری ہے, یعنی کسی نیک آدمی کے ساتھ جڑ جانا کتنا ضروری ہے. وہ اکیلے نہیں ہو سکتا,
اس لیے صحابی کا لفظ بھی صحبت سے ہی ہے. دیکھو ان کی پہچان یہی ہے، صحابی رسول. صحابی رسول خواہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا وہ صحابی جس کا میں اور آپ نام بھی نہیں جانتے، دونوں کا لقب ایک ہی ہے، صحابی رسول. پہچان ایک ہی ہے، تعارف ایک ہی ہے. سبحان اللہ. کہاں صدیق اکبر ہر لمحہ ساتھ ہے، ان کا نام بھی صحابی. یعنی پہچان میں نام کیا بولو. کہاں وہ جو ایک لمحے کے لیے آئے اور کلمہ پڑھ کے چلے گئے اور اسی کلمے پر موت آ گئی، دوبارہ حضور کی خدمت میں موقع نہیں ملا، وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے. یہ ہے صحبت. ہاں جی. تو اس لیے میرے بھائی، اگر میں اور آپ بھی شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے طور پہ نہیں بچ سکتے، یہ ہماری بھول ہے. ہاں جی. اس لیے پھر مخلص لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا، پھر ان کے قدموں میں بہنا پڑے گا، ان کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہیں، وہاں مجاہدے اور ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، ان کے سامنے گردن جھکا کر اپنے نفس کو پامال کرنا پڑتا ہے. وہاں سے بھی جا کے یوں نہیں مل جاتا اور وہ بھی یوں پکڑا نہیں دیتے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، وہ بھی بعض وہ بڑے رگڑے لگواتے ہیں. ہاں جی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال فالحق، اے شیطان تو نے یہ بات صحیح کہی ہے کہ میرے مخلص بندے تیرے شر سے کیا کریں گے، بچیں گے. کیونکہ اللہ رب العزت بھی جانتے ہیں کہ شیطان کتنا شریر ہے. یہ انسان کے وجود میں خون کی طرح اس کے وہ وساوس چلتے ہیں، خون کی طرح رگوں میں. ہاں جی. فرمایا والحق اقول، ایک بات میری بھی سن لیں. اب یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے والحق اقول، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی حق ہے بے شک. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا. کن سے؟ من کا، ایک تو تجھ سے، یعنی تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا. سن، اور وَمِمَّن تَبِعَكَ، جو تیری اتباع کرے گا، جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرے پیچھے چلے گا، منہم اجمعین، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اب یہ اللہ کا اعلان ہے. اس لیے میں اور آپ خبردار رہے، خبردار رہے، خبردار رہے. جب تک زندہ ہیں فکر میں رہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے طور پر خوشیاں مناتے رہیں اور قیامت والے دن شیطان کی معیت میں جہنم میں جا رہے ہو. اس لیے جب تک ہم زندہ ہیں خطرے میں، ہمیشہ خطرے میں. اور جو اپنے آپ کو دشمن سے خطرے میں سمجھتا ہے وہی دشمن سے چکنا رہتا ہے، اور جو دشمن سے بے خطر ہو جاتا ہے دشمن پھر اس کو اچک لیتا ہے. تو اس لیے ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بات بڑی واضح فرما دی، دو ٹوک فرما دی کہ میرے مخلص بندے تیرے شر سے بچیں گے، اور جو میرا نہیں بنے گا، میرا مخلص بندہ نہیں بنے گا، تو ظاہری بات ہے وہ تیری پیروی کرے گا، بالکل معافی نہیں دوں گا. یہاں دو باتیں بڑی عام ہیں. ایک بات دعا کے حوالے سے کہ دعا شیطان نے کی تو اللہ نے اس کی بھی قبول کر لی. تو دعا کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ نیک آدمی ہو تو اسی کی بھی قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کی بھی قبول کر لیتا ہے. اب شیطان نے دیکھو مہلت مانگی، اور مہلت پھر عرض کروں گا توبہ کے لیے نہیں مانگی، اللہ کے بندوں کو ورغلانے کے لیے مانگی، تو اللہ نے مہلت دے دی. اس لیے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نیک لوگ ہوتے ہیں جلدی چلے جاتے ہیں، شریر لوگ ہوتے ہیں سارا محلہ کہتا مر جائے مر جائے جان چھوٹے، وہ نہیں مرتا. ہاں جی. اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو پھر سارے طبیب ایڈی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، کوئی نہیں بچا سکتا. دوسری بات یہاں جو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ذکر فرما دی کہ شیطان وہ وسوسہ اندازی کرے گا، وہ ہم پر حملہ کرے گا، لیکن کوئی کام ہم سے زبردستی نہیں کروا سکتا، کوئی کام وہ ہم سے زبردستی نہیں کروا سکتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر مرض کا علاج فرمایا ہے، ہر مرض کا علاج اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اب شیطان بھی ایک مرض ہے، شیطان بھی ایک مرض ہے، شیطان بھی ایک مرض ہے. فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے، شیطان حملہ کرے، شیطان بہکائے، وسوسہ اندازی کرے، اندر ہلچل مچائے،
تم اپنے اللہ کی طرف رجوع کر. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اور ان آیات کو فوراً ذہن میں لا کر اس کو شیطانی حملہ سمجھ کے فوراً اپنے رب کے سامنے استغفار شروع کر دو, شیطان کے حملے سے بچ جاؤ. لیکن اگر یہ دوا, یہ علاج تم نے نہ کیا, اللہ کی طرف رجوع نہ کیا, استغفار نہ کیا, اس سے بچنے کی یہ تدبیر نہ کی, لا حول ولا قوت الا باللہ نہ پڑھا, اللہ کی طرف دھیان نہ دیا یا اللہ مجھے بچا لے, پھر وہ تمہیں لے جائے گا. اور قیامت کا منظر ذکر کیا گیا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے, اس وقت شیطان کو برا بھلا کہیں گے اور اس کو ملامت کریں گے. وہ کہے گا مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو کرو, میرا کسی پر زور نہیں ہے, میرا کسی پر کوئی بس نہیں تھا, میں تو صرف وہی بات ہے انگلی پہ میٹھا لگا کر چٹانے والا تھا, وہ آگے بھاگنے والے تم پیچھے پیچھے, میں تو وسوسے سے اندھا تھا. لیکن تمہیں اتنی عقل نہ آئی کہ قرآن میں میرے بارے میں واضح تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اس سے بچ کے رہنا, اور میری مکاریاں اور میرا جھوٹا ہونا تمہارے قرآن میں موجود تھا. لیکن تم اپنے ایمان کا بھی دعویٰ کرتے تھے, لیکن تم نے قرآن کی بات کو مانا نہیں ہے, تم نے میرے پیچھے چلے اور آج اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہو. میرا بیچ میں کوئی جرم نہیں ہے. وہ کہے گا میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جا رہے ہو. اس وقت بڑا وہ حسرت کا موقع ہوگا. اللہ اس حسرت سے ہمیں ابھی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر لمحہ اپنی ذات کی طرف دھیان کرنے کی, رجوع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.